الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو ہے یہ صبیان کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ یہ جو ہے زیادہ تر عورتوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس میں کواری لڑکیاں زیادہ متاثر ہوتی ہیں، پھر وہ جو ہے بے ہوش ہوتی ہیں۔ جب صبیان کی بیماری لگ جاتی ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، بے وقت کہیں بھی جاتی ہیں رستے میں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے کچھ احتیاطیں بتاؤں گا اور اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ احتیاطیں تو یہ ہیں کہ وہ جو صبیان سے متاثر لڑکی ہے اسے چاہیے کہ وہ اکیلے جو ہے سفر نہ کرے، اکیلی کسی کے ساتھ جو ہے سفر کرے، اور کہیں آنا جانا ہو تو بھائی ہے، والدہ ہے، شوہر ہے، اس کے ساتھ آنا جانا کرے، اور کمرے میں اکیلی بھی نہ سوئے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے ساتھ اس کے سوئے۔ دوسرا، اگر جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو مرد اور عورت کے ملاپ سے قبل آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے دونوں نے پڑھنی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کواری ہے تو جو کپڑے بدلتے ہیں، جو لیڈیز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بدلنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور اس کو دھو کے یا کپڑے کو جلا دیں یا کہیں اس کو دفن کر دیں۔ یہ احتیاطیں اس میں جو ہے لازمی آپ نے کرنی ہے۔ اور تیسری جو ہے، جو اس مرض سے متاثر ہے وہ عورت جو ہے سورہ مزمل پڑھے روزانہ 1 مرتبہ۔ سورہ مزمل جو ہے 1 مرتبہ وہ پڑھے، اور پڑھ کر جو ہے پانی کے اوپر دم کرے، دم کر کے وہ پیتی رہے، کم از کم 21 دن تک جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک دھاگا لینا ہے نیلے کلر کا، سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے آپ نے اس کا ناپ لے لینا ہے اپنا، پھر اس کے 21 تار بنانے ہیں آپ نے۔ 21 تار بنانے کے بعد جو ہے آپ نے ہر گٹھان پہ 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے نا، جب بند کرنے لگیں بند کرنے سے پہلے پھونک لگا کے اس کو بند کرنے۔ اسی طرح آپ نے 21 گٹھانیں آپ نے لگانی ہیں، اور وہ دھاگا جو ہے آپ نے کمر پہ باندھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مرض سے جو ہے وہ نجات حاصل ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔